اشتہار دینے والا تو انٹرنیشنل قسم کا جاہل ہے. خدا کی قسم اگر جاہلوں کی نمائش ہو تو اس کو اول درجہ دینا چاہیے. اگر جاہلوں کے آثار قدیمہ میں کسی مولوی شکل کے جاہل کی ضرورت ہو اس کو محفوظ کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد امتیاز غلامی. معزز ناظرین، رضا خانی علماء کی طرف سے اکابر علماء دیوبند کی کتابوں پر بیجا اعتراضات کر کے غلط عقیدوں کا انتساب کر کے الزام لگایا جاتا ہے کہ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ علماء دیوبند کا اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے علماء دیوبند کی عبارتیں صحیح ہوتی ہیں لیکن ان پر بھی غلط لیبل لگایا جاتا ہے اور علماء دیوبند کو بدنام کیا جاتا ہے. علماء دیوبند کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے براہین قاطعہ، جس کے لکھنے والے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کی کتاب پر بیجا اعتراض کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا. یہ عبارت بالکل صحیح ہے، عقیدہ بھی بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا غلط مطلب بیان کر کے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور علماء دیوبند کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے. مناظر اسلام حضرت علامہ سید طاہر حسین صاحب گاوی دامت برکاتہ العالیہ کا یہ قیمتی اور اہم بیان آخر تک ضرور سنیں. انشاءاللہ رضا خانیوں کی طرف سے مکر اور فریب کا جو جال بنا گیا ہے اس کو آپ ٹوٹتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اسی طریقے سے چھوٹی سی اپیل یہ ہے کہ مناظر اسلام کے اہم بیانات کی کلپ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ مناظر اسلام کے ہر ویڈیو کی اطلاع سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. شکریہ، جزاک اللہ. اشتہار دینے والا تو انٹرنیشنل قسم کا جاہل ہے. خدا کی قسم اگر جاہلوں کی نمائش ہو تو اس کو اول درجہ دینا چاہیے. اگر جاہلوں کے آثار قدیمہ میں کسی مولوی شکل کے جاہل کی ضرورت ہو اس کو محفوظ کر دیجیے. دیکھیے یہ لکھتا ہے براہین قاطعہ کے حوالے سے، حضور کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. کتنا 420 ہے. حالانکہ براہین قاطعہ میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حضور کا فرمان نقل کیا ہے. تو اس کو چاہیے تھا نا کہ مولانا خلیل احمد امبیٹوی کو نہ پکڑتا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو پکڑتا. جب یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حضور کی یہ حدیث نقل کی ہے، تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھو کہ یہ حدیث کہاں سے لے کر آپ آئے. ان سے نہ پوچھنا چاہیے. یہ تو ناقل ہے، قائل نہیں ہے. قائل اور ناقل کا بھی فرق معلوم نہیں. ارے ہم آپ کی بات کو اگر نقل کر دیں تو میرے اوپر فتویٰ لگے گا کہ آپ کے اوپر لگے گا. تو کافر بنانے کا شوق تھا تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو پکڑتے کہ آپ کہاں سے یہ حدیث لائے. لیکن خوب جانو اچھی طرح یہ پری پلان ہوتا ہے. جیتا و دانستہ لوگوں کو فریب دیا جاتا ہے. ان کو تو بدنام کرنا ہے، بدگمانی پھیلانی ہے علماء دیوبند کے خلاف. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو جانتے ہوئے بھی بیچارے کیوں چھیڑیں؟ اور جانتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے خلاف اگر کیچڑ اچھالیں گے تو اللہ اکبر، ساری دنیا اسلام جانتی ہے کہ ہندوستان میں علم حدیث کا اتنا بڑا فنکار ماہر، اور یہ چبٹی کے شوروا پرائمری سیکشن کے بھی نہیں اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے منہ لگا رہے ہیں. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس حدیث کو لکھا کہاں ہے اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے. یہ مولانا خلیل احمد امبیٹوی نے نہیں لکھا ہے. جس کا جی چاہے براہین قاطعہ نکال کر دیکھ لے. مولانا خلیل احمد امبیٹوی نے نقل کیا ہے اور نام لکھ دیا ہے کلیئر کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ مجھ کو اس دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. یہ حدیث کس نے نقل کی ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے. بس صرف اتنی سی بات تھی کہ حضرت مولانا خلیل احمد امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف کا نام تو بتا دیا تھا، کتاب کا نام شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، لیکن کہاں لکھا ہے، کس کتاب میں، یہ بات وہاں نہیں ہے. تو یا تو یہ کہو کہ تم کو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے کتاب اتاب نہیں ڈھونڈی، اور یا یوں کہہ لیجئے کہ پتہ بھی تھا لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے ہاتھ ملانے کی جرات نہیں تھی. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ حدیث کہاں ہے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہاں ہے.
اور ان کے اپنے الفاظ کیا ہیں اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے. تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں، اس کے بعد آگے بڑھوں گا. اللہ نوٹ ہمارا. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو لکھا ہے اور یہ شیخ کے الفاظ. کتاب کا نام وہاں موجود نہیں ہے براہین قاطعہ میں، لیکن میں نے نکال لی ہے روایت. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مشکات کی شرح اشعۃ اللمعات جلد اول صفحہ 292 پر لکھا ہے. اشعۃ اللمعات جلد اول صفحہ 292 پر لکھا ہے. شیخ فرماتے ہیں ونیس فرموداست کہ من بشرم نمی دانم کے در پسے ہی دیوار چیست. نیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من بشرم، میں بشر ہوں، نمی دانم کے در پسے ہی دیوار چیست، میں نہیں جانتا ہوں کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے. یہ قول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے نقل کس نے کیا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نام سے نقل کیا ہے براہین قاطعہ میں. تو اگر اس سلسلے میں کچھ کہنا سننا تھا آپ کو تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی پہ ملتے آپ، لیکن اتنی ہمت و جرأت کہاں ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حدیث نقل کی ہے اور پھر اس کا معنی بھی بیان کر دیا ہے. دیکھو یہیں پر بیان کرتے ہیں نیز فرموداست کہ من بشرم نمی دانم کے طرف سے ہی دیوار چیست، یعنی بے دانی دنے حق سبحانہ و تعالی. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے، جب اللہ بتا دے تو دیوار کے پیچھے کیا ہے، 1000 میل کے بعد کیا ہے بتا دوں. بے دانی دنے حق سبحانہ و تعالی. معلوم ہوا کہ یہ علم غیب ذاتی کی نفی کی جا رہی ہے. خدا کے بتائے بغیر از خود میں نہیں جانتا، اور جب خدا بتا دیتا ہے، ہر پیغمبر کا یہی حال ہے، جب اللہ پاک بتا دیتے ہیں تو ہزاروں کروڑوں اس حدیث کا مطلب جو نظروں سے غائب ہے، لیکن جو حواس سے غائب ہے، مشاہدے سے غائب ہے، جو کسی کے علم اور عقل کی گرفت سے باہر ہے، وہ پیغمبر بتا دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ پاک بتا اپنے دیتے مطلب سے ہیں، اور جب اللہ پاک نہیں بتاتے ہیں تو قریب کی چیز کا علم. حوالہ بھی دے دیا آپ کو کہاں حدیث ہے، کس نے نقل کیا ہے، اور ہمارے عالم نے، ہمارے بزرگ نے ان کا نام بھی دے دیا ہے کہ یہ روایت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے نقل کی ہے. اب اس روایت کے سلسلے میں تھوڑی سی مزید اور بحث اس لیے کر دینی ہے کہ علماء کرام سے کبھی کبھی سابقہ پڑتا رہتا ہے تو لوگ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، اس لیے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے لا اصل لہ. تو ایک ہی آنکھ سے دیکھنے کی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دونوں آنکھ کھول لیجئے. یہ دیکھیے یہ حدیث کہاں کہاں ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو مرقات میں بھی نقل کیا ہے. علامہ خفاجی نے نسیم الریاض شرح شفا قاضی آیات کے جلد اول صفحہ 421 پر نقل کیا ہے. اور علم حدیث کے مانے ہوئے ممتاز پوری دنیا اسلام کے حافظ دنیا علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پر بلا کسی تنقید کے اس کو نقل کیا ہے. ان کی عبارت یہ ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ التلخیص الحبیر میں فرماتے ہیں، ان کی یہ کتاب ہے التلخیص الحبیر، اس میں انہوں نے فرمایا، یہ ہے ان کے الفاظ، کان یرا من وراء ظہرہ کما یرا من وراء قدامہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے جس طرح اپنے آگے دیکھتے تھے. اپنے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، پیچھے کی چیزوں کا علم بھی ہو جاتا تھا جیسے سامنے کی چیز کا علم ہوتا تھا. یہ بات بھی حدیث میں ہے. یہ حدیث کہاں ہے؟ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں ہوا فی الصحیحین وغیرہما من حدیث انس وغیرہ. یہ روایت کہ آگے سے اور پیچھے سے دونوں سے آپ کو علم ہو جاتا تھا، اگلی چیزوں کو بھی دیکھتے تھے، سامنے والی کو بھی دیکھ لیتے تھے اور پیٹھ پیچھے والی کو بھی دیکھ لیتے تھے. یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری مسلم میں، اور دوسری حدیث کی کتابوں میں حضرت انس اور دوسرے صحابہ سے مروی ہے. والاحادیث الواردۃ فی ذالک مقیدۃ بحال الصلاۃ. لیکن اس سلسلے کی جتنی حدیثیں ہیں ان سب میں قید لگی ہوئی ہے نماز کی حالت کی.
یعنی حافظ ابن حجر اسقلانی یہ کہتے ہیں کہ جتنی روایتوں میں آتا ہے کہ پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے جیسے آگے دیکھتے تھے، تو یہ ساری حدیثیں نماز کی حالت کے لیے خاص ہیں، یعنی حضور کو آگے پیچھے دونوں نماز ہی میں صرف دکھائی دیتا تھا، نماز کے باہر یہ صورت نہیں ہوتی تھی۔ والاحادیث الواردۃ فی ذلک مقیدۃ بحال الصلاۃ۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ بریلی کے خان صاحب کو کیسے جھوتری چھری سے جبہ کر رہے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی۔ مولانا خلیل احمد امبیٹوی پر کیوں برس رہے ہو؟ کئی سو سال پہلے اتنا بڑا علم حدیث کا فنکار ماہر دیکھو کیسے تم کو قتل کر رہا ہے۔ لکھتے ہیں وَبِذَلِكَ يُجْمَعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو تشریح ہم نے کر دی کہ جس حدیث میں آتا ہے کہ آگے پیچھے دونوں دیکھتے تھے، یہ حدیث صرف نماز کی حالت کے لیے خاص ہے، تو یہ ہم نے جب تشریح کر دی تو اب جمع کر لیا جائے گا اس حدیث کو بھی اور حضور کے قول اس حدیث کو بھی۔ کون حضور کا قول؟ وَبِذَلِكَ يُجْمَعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لا أعلم ما وراء جداری هذا۔ حضور کا جو یہ قول ہے لا أعلم ما وراء جداری هذا، میرے کی دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے پتا نہیں، تو اس حدیث کا اس حدیث سے ٹکراؤ نہیں ہے جس میں حضور فرماتے ہیں میں آگے کی بھی جان لیتا ہوں پیچھے کی بھی جان لیتا ہوں۔ کیوں ٹکراؤ نہیں ہے؟ کہ نماز کی حالت میں آگے پیچھے بھی جان لیتے ہیں اور نماز کے باہر کے سلسلے میں وہ حدیث ہے، تو دونوں حدیث میں انطباق ہو گیا۔ دیکھو حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کو نقل کیا اور اس پر کوئی تنقید نہیں کی اور رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے نقل کیا۔ پتہ یہ چلا کہ علم حدیث کے جو فنکار علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا انتساب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہے۔ تو بتاؤ مولانا امبیٹوی پہلے ہیں یا علامہ خفاجی پہلے ہیں، ملا علی قاری پہلے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی پہلے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی پہلے ہیں؟ اگر کافر کہنے کا شوق تھا تو ایک طرف سے وہاں سے شروع کرتے۔ یہ سب کے سب کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تو جب نبی کا فرمان ہے تو نبی پر بھی فتویٰ لگاؤ کہ تم کیوں بول رہے ہو میرے عقیدے کے خلاف؟ ارے تم نے عقیدہ غلط بنایا تو نبی سے پوچھا کیوں نہیں تھا؟ وہ تو ہوگا ہی حدیث کے خلاف۔ اتنی بات سمجھے آپ؟ اتنی بات آپ سمجھ گئے الحمدللہ؟ تو اب یہ مسئلہ تو بالکل بے غبار ہو گیا۔